اس راستے کو اس امتحان میں انتخاب کیا۔ اگر ہم اپنے آپ کو حسینی بنانا چاہتے ہیں تو دیکھیں کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں۔ ہمارا یہ چلنا، ہمارا یہ انتخاب کرنا بتاتا ہے کہ ہم کردار میں یزیدیت سے نزدیک ہو رہے ہیں یا ہم کردار میں حسینیت سے نزدیک ہو رہے ہیں، ہم کردار میں مرد آباد سے نزدیک ہو رہے ہیں یا ہم کردار میں زندہ باد سے نزدیک ہو رہے ہیں، ہم کردار میں بے حس انسانوں کی صف میں شامل ہو رہے ہیں یا ہم کردار میں ہمیشہ جاوید اور زندہ رہنے والے انسانوں کی صف میں شامل ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جس کو حسینیت نے انتخاب کیا وہ عزت کا راستہ ہے، ذلت کا راستہ نہیں ہے۔ ہمیشہ انسانوں کے سامنے ایک ذلت کا راستہ ہوتا ہے، ایک عزت کا راستہ ہوتا ہے۔ یہ جو ہمارے درمیان تصور ہے کہ ذلت کس کو کہتے ہیں، عزت کس کو کہتے ہیں، کون عزیز ہے کون ذلیل ہے۔ عزیز وہ ہے جو زندگی کر رہا ہے، عزیز وہ ہے جو زندہ ہے، ذلیل وہ ہے جو زندہ نہیں ہے، جو زندگی نہ کر سکے، جو زندہ نہ رہ سکے، جو مر جائے، جو مر چکا ہو وہ ذلیل ہے، جو زندہ رہ چکا ہو وہ عزیز ہے۔ یہ انسانوں کی منطق ہے، لیکن جو منطق کربلا ہے، جو منطق قرآن ہے، عزت اور ذلت کا معیار زندہ رہنا نہیں ہے، مرنا نہیں ہے، بلکہ کربلا کی منطق یہ ہے، امام حسین کی منطق یہ ہے کہ انسان زندہ ہو کر بھی عزت کی زندگی گزار سکتا ہے، مر کر بھی عزت کی زندگی گزار سکتا ہے، جییں تو بھی عزت کے ساتھ جی سکتا ہے، مریں تو بھی وہ عزت کے ساتھ مر سکتا ہے، اس کا جینا بھی عزت کے ساتھ، اس کا مرنا بھی عزت کے ساتھ۔ اسی طرح سے اسلام کا تصور یہ ہے، ممکن ہے انسان زندہ رہے، زندگی کرے، لیکن ذلت کے سائے میں، ذلت کے پرچم تلے وہ زندگی کرے، اسی طرح سے مرے تو بھی ذلت کے ساتھ مرے، اس کا جینا بھی ذلت کے ساتھ، اس کا مرنا بھی ذلت کے ساتھ۔ تو جینا اور مرنا پر ذلیل اور عزیز ہونا موقوف نہیں ہے۔ عزت کا معیار، ذلت کا معیار زندہ رہنا نہیں ہے، مرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا معیار اسلام کی منطق کے مطابق خدا کے ساتھ رشتہ جڑا ہوا ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرآن بتاتا ہے للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت خدا کے لیے ہے، عزت رسول کے لیے ہے، عزت مؤمنین کے لیے ہے۔ خدا منبع عزت ہے، خدا محور عزت ہے، خدا مخزن عزت ہے، خدا مرکز عزت ہے، عزت کا چشمہ خدا ہے۔ خدا ذاتی طور پر عزیز ہے۔ رسول کیوں عزیز ہے؟ اس لیے کہ رسول کا رشتہ خدا سے جڑا ہوا ہے، اس خدا سے جڑا ہوا ہے جو چشمہ عزت ہے۔ مومنین کیوں عزیز ہے؟ چونکہ منبع عزت سے ان کا رشتہ جڑا ہوا ہے۔ جس کا رشتہ خدا عزیز سے جڑا ہوا ہو وہ دنیا میں زندہ رہے تو بھی عزیز ہے، خدا سے رشتہ جوڑ کر دنیا سے خدا کی بارگاہ میں جائیں تب بھی وہ عزیز ہے۔ محمد آل محمد بلندر امام حسین نے عزت کا راستہ انتخاب کیا۔
یزید نے یزیدیت نے ذلت کا راستہ انتخاب کیا. یزید کا راستہ ذلت کا راستہ کیوں ہے؟ حسین کا راستہ عزت کا راستہ کیوں ہے؟ حسین کیوں عزیز ہے؟ یزید کیوں ذلیل ہے؟ یزید اس لیے ذلیل ہے کہ اس نے اپنا رشتہ دنیا کے ساتھ جوڑ دیا. خدا سے جو اس کا رشتہ تھا اس کو توڑ دیا. جو خدا سے رشتہ توڑے وہ عزیز نہیں ہو سکتا ہے. جو خدا سے رشتہ توڑے وہ ذلیل ہوگا. اور وہ انسان جو اس ذلیل کے ساتھ اپنا رشتہ توڑے وہ بھی ذلیل ہے. جو اس کے ساتھ رشتہ توڑے وہ بھی ذلیل ہے. کربلا کے دن سے یزیدیت کا سلسلہ شروع ہوا. قیامت تک یہ سلسلہ رہے گا. ہر وہ شخص جو عزت اور ذلت کے درمیان ذلت کے راستے کو انتخاب کرے اس نے خدا سے اپنا رشتہ توڑ دیا ہے. جو خدا سے اپنا رشتہ توڑ دے در واقع اس نے عزت سے رشتہ توڑ دیا ہے. کرامت کے ساتھ اس کا جو رشتہ تھا اس کو توڑ دیا ہے. جس کے پاس کرامت نہ ہو، جس کے پاس عزت نہ ہو، اس کے پاس ذلت آتی ہے. اور اگر انسان دنیا میں عزت کی جگہ ذلت کی زندگی گزارنا چاہے، ذلت کی موت مرنا چاہے تو وہ یزیدیت کی صف میں ملحق ہو جاؤ. اگر عزت کی زندگی جینا چاہتا ہے، عزت کے ساتھ عزت کی موت مرنا اگر چاہتا ہے، رہیں تو بھی عزیز مریں تو بھی عزیز، تو حسینیت کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ دیں. مولا حسین نے فرمایا، دیکھیں چوائس دیکھیں، ہمارا بھی امتحان ہے. مولا حسین کے سامنے دو راستے رکھے تھے. یزید کی طرف سے، ابن زیاد کی طرف سے مولا کا اپنا بیان ہے. قد رکزنی بین السلت والذلہ، بین السلت والذلہ. ذلت کا مطلب ذلیل ہونا ہے، ذلت کا مطلب رسوا ہونا ہے، ذلت کا مطلب خوار ہونا ہے. ذلت کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت کے دائرے سے نکلنا ہے، عدالت کے دائرے سے نکلنا ہے، خدا کی سرپرستی سے نکلنا ہے. حسین کے سامنے دو راستے رکھے گئے. یا حسین، یا آپ نے ذلت کے راستے کو انتخاب کرنا ہے، یا آپ شمشیر کے مقابل میں آ کر آپ نے سر دینا ہے. قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، جان دینے کے لیے تیار ہو جاؤ. اگر جان عزیز ہے، اگر سر عزیز ہے، سر بچانے کے لیے، جان بچانے کے لیے ایک راستہ ہے. یا حسین، ذلت کے راستے پر چلنا پڑے گا، رسوائی کے راستے پر چلنا پڑے گا، ننگ و عار کے راستے پر چلنا پڑے گا. سر عزیز ہے، یا ذلت کے راستے پر آپ چلنا چاہتے ہیں یا سر کو بچانا. مولا کے سامنے دو آپشن ہے، سر کو بچائیں، جان کو بچائیں، یا قتل کے لیے تیار ہو جائیں. اگر جان بچانا چاہے، اگر سر بچانا چاہے، اے حسین کے ماننے والوں، اے شہزادہ علی اکبر پہ کی صدا پر لبیک کہنے کے لیے تیار نوجوانوں، آپ کے سامنے بھی یہ دو راستے ہیں، عزت کے راستے ہیں، ذلت کے راستے ہیں. مولا حسین کے سامنے دو آپشن ہے، میں سر بچاؤں، جان بچاؤں، ذلت کا راستہ اختیار کروں، یا سر دے دوں، جان دے دوں، عزت کا راستہ میں اپناؤں. حسین نے کس راستے کو اپنایا؟ حسین نے کس راستے کو اپنایا؟ ذلت کے راستے کو نہیں اپنایا، اس لیے کہ ذلت کا راستہ خاندان نبوت کے ساتھ سازگار نہیں ہے، خاندان امامت کے ساتھ سازگار نہیں ہے، خاندان طہارت کے ساتھ سازگار نہیں ہے.
پاک فطرتوں کے ساتھ، پاکیزہ فطرتوں کے ساتھ ذلت کا راستہ سازگار نہیں ہے۔ حسین کس راستے کو انتخاب کرتے ہیں؟ میں سر دینے کے لیے تیار ہوں، جان دینے کے لیے تیار ہوں، سر کٹوانے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک لحظہ ذلت کے ہاتھوں بیعت کرنے کے لیے میں حسین تیار نہیں ہوں۔ مولا حسین نے جواب میں کیا فرمایا؟ مولا نے ذلت نہیں کہا، مجھے نعوذ باللہ ذلت چاہیے۔ دو آپشن کے سامنے مولا نے جو نعرہ بلند کیا، مولا کے ماننے والے بھی از تہ قلب، از تمام وجود اس نعرے کو بلند کرنا ہے۔ یہ نعرہ نہیں ہے، یہ حسین کا عقیدہ ہے، یہ حسین کے تمام وجود سے ابھر رہا ہے۔ یہ نعرہ حسین کی ترجمانی کر رہا ہے کہ حسین کا نظریہ کیا ہے، حسین کا عقیدہ کیا ہے۔ آپ کا بھی یہ عقیدہ ہونا چاہیے، یا حسین ذلت چاہیے یا جان چاہیے، ذلت چاہیے یا عزت چاہیے۔ تو زہرا کا فرزند کیا نعرہ بلند کیا؟ ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ، ہیہات۔ آج اس عزاداری کو جس کے لیے حسین نے جان دی ہے، جس کے لیے حسین نے عزت کی موت مرنے کو قبول کیا ہے، ذلت کی زندگی جینے سے اس پر حسین نے شہادت کی زندگی کو ترجیح دی ہے، جس کے نتیجے میں حسین کی یہ عزاداری حسین کی طرف سے ایک امانت ہے۔ اس عزاداری کے ذریعے ہم حسینیت کی مظلومیت کو دنیا کو بتلائیں گے، یزیدیت کے ظلم کو ہم دنیا کو بتلائیں گے، یزیدیت کی خیانت کو ہم بتلائیں گے، یزیدیت کے فسق کو ہم بتلائیں گے۔ اس عزاداری کے ذریعے یہ ایک احتجاج ہے، ہم حسینیت کے خوبصورت چہرے کو دنیا والوں کو بتائیں گے، جو عزت کا چہرہ ہے، جو وفاداری کا چہرہ ہے، جو قربانی کا چہرہ ہے، جو ایثار کا چہرہ ہے، جو وفائے عہد کا چہرہ ہے، دنیا والوں کو ہم بتائیں گے۔ اور اسی عزاداری کے ذریعے یزیدیت کے ناپاک چہرے کو، ناپاک عقیدے کو، نجس طینت کو، نجس اس کی فطرت کو، نجس نسل کو ہم بتائیں گے۔ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اے یزید اور یزید کے ماننے والوں، خبردار، عزاداری سید الشہداء کی سب کو روکنے کی کوشش نہ کرنا۔ جب کربلا میں 72 تھے تو اس عزاداری کو تم نہیں روک سکا، جب شام میں ایک زینب تھی اس عزاداری کو تو نہ روک سکا۔ کیسے ممکن ہے؟ اس وقت دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں حسینی ہے، کروڑوں کی تعداد میں عزادار ہے۔ کیسے ممکن ہے؟ روئے زمین پر ہم حسین کے عزادار ہونے کے ناطے جہاں ہمارا دل کرے، جہاں ہمارا دل چاہے، یہ زمین حسینیت کی ملکیت ہے، یہ زمین زہرا کی ملکیت ہے، یہ زمین نانا حسین کی ملکیت ہے۔ کسی کی مجال نہیں ہے، باپ کی مجال نہیں ہے جو تعین کرے ادھر سے عزاداری ہونی چاہیے، ادھر سے جلوس نکلنا چاہیے۔ ہم ہر گلی میں، ہر شہر میں، ہر بازار میں، ہر جگہ جہاں حسینی کا دل کرے ہم عزاداری کریں گے، جلوس نکالیں گے۔ پہلا پیغام
کہ ہم عزت کے راستے کو اپنانا چاہتے ہیں یا ذلت کے راستے کو ہم اپنانا چاہتے ہیں۔ دوسرا پیغام کربلا میں ایک چیز یہ جو کہتے ہیں کہ اس نقطے پر آپ انشاءاللہ توجہ دے دیجئے گا، جب انسان کسی مشکل میں مبتلا ہو تو اس وقت انسان کو کھانے کی فکر نہیں رہتی ہے، کھانا وہ بھول جاتا ہے۔ امتحان کے دنوں، حساس اوقات کے دنوں انسان بہت ساری چیزیں بھول جاتا ہے، ایک طبیعی ہے۔ اسی حساس دنوں میں مشکل میں گرفتار کے وقت کوئی چیز ہو جس کو وہ انسان شدت سے یاد کرے، نہ بھولے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز اس شخص کی نگاہ میں غیر معمولی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ شخص کتنی اہمیت دیتا ہے، جو حساس وقت میں بھی، اس طرح کی مشکلات میں بھی وہ نہیں بھول رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کربلا کا واقعہ خلاصہ ہوتا ہے روز عاشور کے دن۔ روز عاشور کے واقعات خلاصہ ہو جاتے ہیں وقت ظہر اور عصر کے وقت، اور ظہر کا وقت نماز کا وقت ہے۔ ایک طرف شہداء شہید ہونے کے لیے تیار ہے، خیمے میں العطش کی صدا بلند ہے، ایک طرف گرفتاری کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہے، ایک طرف جدا ہونے کی خبر سن کر فریاد بلند ہے، ایک طرف دشمن تیر چلانے کے لیے اسلحہ لے کر چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ تو ایسے میں نماز کو یاد کرنا، نہ فقط نماز کو یاد کرنا بلکہ صف جماعت بچھا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، نہ فقط جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بلکہ بعض صحابی کا امام حسین کے سامنے کھڑا ہو کر یہ کہنا، مولا آپ نماز پڑھائیں، آپ کے پیچھے اصحاب نماز پڑھے، ہم حفاظت کریں گے نماز کی، ہم آپ کی جان کی حفاظت کریں گے۔ نماز بچانے کے لیے، صاحب نماز بچانے کے لیے ہم اپنی جان کی قربانی دیں گے۔ مولا جان چلی جائے تو چلی جائے، لیکن نماز کا وقت نہیں گزرنا چاہیے، نماز قضا نہیں ہو سکتی۔ اے حسین کے ماننے والوں، اے علی اکبر کے ماننے والوں، وقت اذان نماز کے وقت آپ کہاں ہونا چاہیے؟ اگر آپ علی اکبر کے ماننے والے ہیں تو آپ کا امتحان ہے۔ حسین اس امتحان میں سرخرو ہو گئے، دنیا والوں کو بتا دیا اگر ایک انسان چاہے کہ وہ نماز ادا کرے، اپنا رشتہ خدا کے ساتھ جوڑ دے، اپنا رابطہ عبودیت کا خدا کے ساتھ جوڑنا چاہے، تو وقت ظہر عاشورہ بھی، اس کشیدگی حالت میں بھی وہ انسان اپنا رابطہ جوڑ سکتا ہے۔ اگر ہم حسین کے ماننے والے ہیں تو نماز کے وقت، اذان کے وقت ہمیں کہاں ہونا چاہیے؟ خدا نخواستہ علی اکبر کا ماننے والا کھیل کود کے میدان میں، لہو و لعب کے میدان میں وقت نماز اس کا گزر جائے، اس کی نماز قضا ہو جائے، یا علی اکبر کے ساتھ سنخیت نہیں رکھتی ہے۔ علی اکبر کے ماننے والے علی اکبر اور حسین کی طرح وہ اس طرح سے پابند صوم و صلاۃ ہونا چاہیے کہ وہ نماز کے وقت مصلی پر نظر آئے، وہ نماز کے وقت رکوع میں نظر آئے، سجود میں نظر آئے، گرچہ اس کے لیے جان کا خطرہ ہی کیوں نہ ہو، خطرات کو ٹال کر ایک حسینی کو نمازی بھی ہونا چاہیے، اور نمازی نماز کے وقت مصلی پر ہونا چاہیے۔ محمد آل محمد بلندر سلوات۔ ٹائم کافی آ رہا ہے، میں جلدی گزر رہا ہوں۔ ایک پیغام
وفاداری کا پیغام ہے۔ کربلا یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ وفادار کون ہے، بے وفا کون ہے۔ حسینیت کے ساتھ اگر کوئی ملنا ملحق ہونا چاہے تو حسینیت سے جو درس ملتا ہے، جو پیغام ملتا ہے، وہ وفاداری کا پیغام ملتا ہے۔ یزید اور یزیدیت سے جو سبق آپ کو ملتا ہے، جو پیغام آپ کو ملتا ہے، وہ بے وفائی کا پیغام ہے۔ کوفہ والوں نے بلایا، مسلم کو اکیلا چھوڑ دیا، صرف اکیلا نہیں چھوڑا بلکہ رات کے اندھیرے میں مسلم کو گلیوں میں چھوڑتے ہیں، دروازے بند ہوتے ہیں، کھڑکیاں بند کرتے ہیں، لوگ نظر نہیں آتے ہیں۔ 18,000 بیعت کرنے والے سب کہاں گئے، سب کہاں گئے، کہاں چھپ گئے؟ مولا حسین کو 12,000 خط لکھ کر بلایا، سب کی وفا کہاں چلی گئی؟ اگر آپ وفادار ہونا چاہتے ہیں تو جو عہد آپ حسین کے ساتھ کرتے ہیں، جو عہد آپ نے حسین کے ساتھ کیا ہے، عہد کا آپ پابند ہو جائیں۔ حسینی ہو اور بے وفائی ہو، یہ 2 دن 4 کی بات نہیں ہے۔ آپ کوفہ والا بننا چاہتے ہیں یا شب عاشور؟ شب عاشور وہ اصحاب جو حسین پر اپنی جان قربان کرنا چاہتے ہیں۔ عجیب منظر ہے وفائی اور بے وفائی کا۔ کوفے والوں نے ہزاروں کی تعداد میں بلا کر کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ بلایا تھا جب گئے تو کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ یہ بے وفائی ہے، یہ بے وفائی کی انتہا ہے۔ لیکن ایک طرف وفائی کی انتہا ہے، وفا کی انتہا ہے، اصحاب خیمے میں موجود ہے۔ مولا نے کہا میں ہر ایک سے بیعت اٹھانا چاہتا ہوں، ہر ایک کو میں اجازت دیتا ہوں، آپ سب چلے جائیں، سب چلے جائیں، حبیب چلے جاؤ، مسلم چلے جاؤ، زہیر چلے جاؤ، سب چلے جائیں۔ ان کا کام مجھ سے ہے، ان کی جنگ مجھ سے ہے، تم لوگ میری طرف سے آزاد ہو۔ تو باوفا ساتھیوں نے کیا کہا؟ یا حسین، یا حسین، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ہمارے پاس ایک جان سے زیادہ نہیں ہے یا حسین۔ اگر ہمارے وفا کی انتہا دیکھیں، 70 جانیں ہوتی، 100 جانیں ہوتی، 1000 جانیں ہوتی، پھر بھی یہ جانیں کم تھی۔ یا ابن رسول اللہ، آپ کے قدموں پر نچھاور کرنے کے لیے یہ جان بھی ہماری نگاہ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ وفا کی انتہا ہے۔ جب ابوالفضل العباس کو امان نامہ آیا کہ یا عباس حسین کو چھوڑیں، اپنے بھائیوں کے ساتھ ہماری صف میں آ جاؤ، ہم آپ کو عہدہ دیں گے، ہم آپ کو دنیا دیں گے، ہم آپ کو دولت دیں گے، لیکن آپ نے حسین کو چھوڑنا ہے۔ عباس کی وفا آپ دیکھیں، عباس کی وفا آپ دیکھیں۔ ان کے امان نامے پر عباس لعنت کرتا ہے، مجھے نہ تمہاری ضرورت ہے، نہ تمہارے امان نامے کی ضرورت ہے، میں ایک وفادار بھائی بن کر میرے آقا کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اس وفائی کو نبھانے میں عباس کو اپنے دونوں بازو دینا پڑے، عباس دینے کے لیے تیار ہے، عباس اپنا سر دینے کے لیے تیار ہے، عباس نے وفائی نبھانی ہے۔ اسی وجہ سے عباس کو ابوالفضل باوفا کہتے ہیں۔ آیا آپ کوفہ والوں کی طرح باوفا ہونا چاہتے ہیں یا عباس کی طرح، اصحاب حسینی کی طرح ایک باوفا ساتھی بننا چاہتے ہیں؟ زمانے کے امام کو باوفا اصحاب کی ضرورت ہے، باوفا انصار
کی ضرورت ہے، آپ لبیک یا مہدی کہہ کر آپ نے جواب دینا ہے۔ یا امام زمانہ، کربلا کے میدان میں امام حسین کے ساتھ 71 شہداء نے، 72 شہداء نے، اصحاب نے وفائی کا ثبوت دیا تھا، وفاداری کا ثبوت دیا تھا، باوفا بن گئے تھے۔ آج بھی ہم انہی کی سیرت پر چلتے ہوئے زمانے کے حسین کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں۔ اس کے عوض میں جان کی ہمیں پرواہ نہیں ہے یا امام زمانہ، مال کی ہمیں پرواہ نہیں ہے یا امام زمانہ، مال دینے کے لیے تیار ہے، جان دینے کے لیے تیار ہے، جوانی دینے کے لیے تیار ہے، ناموس و اولاد سے ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ اگر تیار ہے تو بسم اللہ، دونوں ہاتھ بلند کر کے لبیک یا مہدی کا نعرہ بلند کرے، لبیک یا مہدی، لبیک۔ ایک پیغام، بس آخری پیغام، وقت کافی آ چکا ہے، قربانی کا پیغام ہے۔ کربلا والوں نے خدا کے لیے جس کے ساتھ رشتہ جوڑ دیا تھا، کس چیز کی قربانی پیش کی؟ کیا ہم قربانی کے لیے تیار ہے؟ جب اسلام آپ کو پکار رہا ہو، قرآن پکار رہا ہو، مسجد پکار رہی ہو، اذان پکار رہی ہو، نماز پکار رہی ہو، تو کیا ہم لبیک یا نماز، لبیک یا اذان، لبیک یا قرآن کہنے کے لیے ہم تیار ہیں؟ وقت نکالنے کے لیے کیا ہم تیار ہیں؟ روزانہ کی بنیاد کے ساتھ، بنیاد پر ہمارا قرآن کے ساتھ کتنے منٹ کا رابطہ ہے؟ روزانہ کی بنیاد پر نماز کے ساتھ ہمارا کتنے منٹ کا رابطہ ہے؟ خدا کے ساتھ درد دل کرنے کے لیے کتنے منٹ کا ہم خدا سے رابطہ برقرار کرتے ہیں؟ تب جا کر ہم کہہ سکتے ہیں یا خدا، اے قرآن، اے مسجد، اے نماز، اے اذان، ہم وقت دینے کے لیے بھی تیار ہے، مال دینے کے لیے بھی تیار ہے، عزت دینے کے لیے بھی تیار ہے، اگر ضرورت پڑے تو جان ناچیز دینے کے لیے بھی ہم تیار ہے۔ کربلا میں کس نے کس طرح کی قربانی دی، میں وہ سب بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں، صرف ایک جملہ عرض کرتا ہوں، یہ حسین ابن علی سے منسوب ہے، یہ کربلا کی قربانی کی ترجمانی کرتا ہے، مولا سے منسوب ہے۔ اس میں مولا کیا فرماتے ہیں؟ ترکت الخلق طرا فی ہواکا وایتمت العیال لکی اراکا۔ پاک پروردگارا، تیری خاطر تجھ تک پہنچنے کے لیے میں ہر چیز سے ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار ہوں، ہر چیز کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اے میرے عزیزو، آپ ذرا مجھے یہ بتائیں، دنیا مل جائے، علی اکبر جیسا بیٹا دنیا والے پیدا نہیں کر سکتے ہیں، دنیا مل جائے، اصغر جیسی کلی دنیا والے نہیں لا سکتے ہیں، زینب کی طرح ایک بہن دنیا میں نہیں مل سکتی ہے، ابوالفضل العباس کی طرح ایک وفادار بھائی دنیا والے پیش نہیں کر سکتے ہیں۔ حسین کس کی قربانی دے رہا ہے؟ عباس کی طرح بھائی، اس کی قربانی حسین دینے کے لیے تیار ہے۔ زینب کی طرح بہن، زینب کی چادر کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ چھوٹا علی اصغر اس کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ سب سے بڑی قربانی حسین کی اپنی جان ہے۔ ترکت الخلق طرا فی ہواکا، میرے اللہ، مجھے تمہاری ضرورت ہے، مجھے تو چاہیے، تجھ تک پہنچنے کے لیے میں جان بھی دینے کے لیے تیار ہوں، زینب بھی دینے کے لیے تیار
تیار ہوں، عباس و اکبر دینے کے لیے بھی میں تیار ہوں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آج اس قربان گاہ میں حسین کس کی قربانی پیش کر رہے ہیں؟ آپ بھی صاحب فرزند ہیں، آپ کی بھی اولاد ہے۔ اس مجلس میں جو تشریف فرما ہے زیادہ تر والدین ہے۔ آپ کو اپنی اولاد سے کتنی محبت ہے۔ حسین بھی ایک باپ ہے، آپ ایک باپ ہونے کے ناطے ام لیلہ بھی ایک ماں ہے۔ آپ ایک ماں ہونے کے ناطے حسین کے دل سے پوچھیں، ام لیلہ کے دل سے پوچھیں کہ کس طرح اکبر کی قربانی پیش کر رہے ہیں۔ خشن اتوم قربان بتسرق سسیف فیفیا اما خجاسی فلوفون قربان بسد چھسیفیا۔ اجرکم علی اللہ۔ آج علی اکبر آپ کا مہمان ہے، آپ سب کی طرف سے نیابتاً، جملہ مؤمنین مؤمنات کی طرف سے نیابتاً، جو مریضہ ہے ان کی طرف سے نیابتاً، تمام عزاداران سید الشہداء کی طرف سے نیابتاً، سب بآواز بلند زیارت کے یہ جملات زمزمہ کریں حسین کی بارگاہ میں۔ السلام علی الحسین وعلی سب مل کر بسم اللہ بسم اللہ۔ ایک بار پھر بلانا آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ہمارا سلام ہو اس علی پر، ہمارا سلام ہو اس علی پر، جب چھوٹا تھا گھٹنوں کے بل جب چلتا تھا، تو ماں اس خوف سے کہ کہیں لکڑی اذیت نہ کرے، راستے کے کانٹے اذیت نہ کرے، پتھر اذیت نہ کرے، ام لیلہ پہل کر کے راستے صاف کیا کرتی تھی کہ علی اکبر گھٹنوں کے بل چلتے وقت کوئی چیز اذیت نہ کرے۔ ہمارا سلام ہو اس علی اکبر پر، ہمارا سلام ہو اس علی اکبر پر، جب باپ علی کو دیکھنا چاہتے تھے تو کہیں نظر نہ لگے، جی بھر کر حسینی دیکھتے تھے۔ ہمارا سلام ہو اس علی پر، جب عصر عاشور بوڑھے باپ سے خدا حافظی کر کے 3 قدم آگے بڑھے تھے، ایک آواز سنائی دیتی ہے، مہلاً مہلاً یا بنی علی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بوڑھے باپ کا سہارا بننا ہے، بوڑھے باپ کا سہارا بننا ہے۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ بوڑھا باپ سر برہنا، پاؤں برہنا، علی علی کہتے ہوئے
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ انشاءاللہ دو چار جملے مصائب کے، یہی علی ہے عقاب پر سوار ہے، یہی علی ہے عقاب پر سوار ہے۔ یا لیلا، یہ مدینے کی حالت ہے جب گھٹنوں کے بل آپ کا چھوٹا بیٹا چلتا تھا تو آپ راستے صاف کیا کرتی تھی۔ یا ام لیلا، ذرا کربلا میں آئے، ذرا کربلا میں آئے، تل زینبیہ پر جا کر ذرا دیکھے آپ کے علی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ایک لعین کے پاس جب علی پہنچا، مولا آپ سب کو سلامت رکھے، ایک ظالم کے پاس اجرکم اللہ، علی اکبر رواں دواں ہے، عقاب پر سوار ہے۔ یا ام لیلا آئے، تل زینبیہ سے ذرا نگاہ کرے۔ یا حسین آپ بھی دیکھیں، در خیمے سے بوڑھا باپ دیکھ رہا ہے۔ جب لعین کے پاس پہنچا، اس کے ہاتھ میں ایک گرز ہے، وہ اس کو اٹھاتا ہے، کس کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ علی اکبر کی طرف۔ جب وہ اشارہ کرتا ہے سنبھل نہیں سکتا ہے، علی عقاب کی گردن میں ہاتھ ڈالتا ہے۔ یا اللہ، علی اکبر کی آنکھوں میں خون ہے، راستہ نہیں دیکھا جا رہا ہے، عقاب سے مخاطب ہے، اے عقاب، خیمے میں میرے بوڑھے باپ میرے منتظر ہے، ذرا راستہ نکالنا ہے، خیمہ پہنچنا ہے۔ یا ام لیلا، ذرا آ کر دیکھیں، یا زہرائے مرضیہ، مدینے سے آ کے دیکھیں، یا علی نجف سے آ کر علی کو دیکھیں، یا رسول اللہ تشریف لائے۔ علی اکبر کے ہاتھ عقاب کی گردن میں ہے، عقاب راستہ نکالنا چاہ رہا ہے، راستہ ملا یا نہیں ملا؟ تاریخ کے جملے ہیں، عقاب راستہ نہیں ملتا ہے، مجمع کے درمیان عقاب پہنچتا ہے۔ صورتحال یہ ہے، خدا آپ کے جوانوں کو سلامت رکھے، کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے، کسی کے ہاتھ میں خنجر ہے، کسی کے ہاتھ میں پتھر ہے، کسی کے ہاتھ میں تیر ہے۔ تاریخ کے جملے یہ ہے، فَقَطَّعُوهُ إِرْبًا إِرْبًا فَقَطَّعُوهُ بِسُيُوفِهِمْ إِرْبًا إِرْبًا۔ زمین پر آنے سے پہلے علی اکبر کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے۔ اجرکم اللہ، بس دو چار جملے التماس دعا۔ علی اکبر کی صدائے استغاثہ بلند ہوتی ہے، بلند ہوتی ہے۔ حمید ابن مسلم کا بیان ہے، جناب سکینہ کا بھی بیان ہے، نی کاچے صدائے استغاثہ تھن منا، نی ببر بزگو کی کدوک سے، نی مینگ مولستین یدپا، نی آخری سلام کو یری کدوک بابا زربونا، بابی احتضار کو نینگور گواری اغسدی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حسین فوراً کربلا تھوند، تاریخی جملینی، حسین کربلا تھوند، علی اکبری بدنی کا تھون موپدلنا، حسین زلجنائی کا نبب سید، حسین للم پخسل و مدی، حسین علی اکبر مزین گوا مدی، حسین اسکد زردی، لے
ببی علی ببی علی ارگسپی بابلا جوان بوتو محمد ببی علی یانگ غلسکت زری ببی جوان اجرکم الله یا لکوا کدو گله ازاداران کن یا خلط یته گله یده خدا ایتی کران مسوشی گه ہے یا حسینی صدا پچک بسم اللہ یانگ بلند بسی یا حسین یا حسین یا حسین نامقایسه چک بدی نامقایسه چک بدی یا الله مدینینو مولا علیلا زهرای شهادت خبر پکوانا مولای بوهمو چغ زرد مولا سگا کھڑا فوق زرد مولا باندرول بیارخ زرد کربلائی نو مولائی حسین علی اکبری صدای استغاثو کونا چی بس بلبسی باندرول بدناره علی اجرکم اللہ بس آخری جملہ التماس دعا نہیں معلوم حسینی چی بس حوصلہ بسی حسینی حوصلوں کا سلام دکھ پسوش گے ہے مصیبتی کا مصیبت چل ضرب اللہ ازاداران کن کھوکھولی کا کھوکھول چل ضرب اللہ ازاداران کن علی اکبری بدن پن حسین ینگور گوین یدی ایک مرتبہ حسین لا جوان بھی مصیبت پب جدد چاپ جدد ضربنا حسین پدن لا علی اکبری بدنی کا نیمہ محرم مسوفی حسین استریمو